بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، آج کے سیشن میں ہم بات کریں گے کہ پیاز کھانے کے انسانی صحت پہ کون سے اثرات ہو سکتے ہیں. ہیلتھ بینیفٹس آف انین کو ڈسکس کریں گے. انین میں، پیاز میں ایک پلانٹ بیسڈ فلیونائڈ ہوتا ہے جس کو کیورسیٹین کہتے ہیں. کیورسیٹین کے بہت سارے ہیلتھ بینیفٹس ہیں. فار ایگزامپل، یہ باڈی میں ریڈ بلڈ سیلز کو بڑھاتا ہے، اور ریڈ بلڈ سیلز کا کام ڈفرینٹ باڈی پارٹس تک آکسیجن کو لے کے جانا ہے. جب آکسیجن ڈفرینٹ باڈی پارٹس پہ پراپرلی پہنچتی ہے تو وہ ٹیشوز ہیلدی رہتے ہیں. اسی طرح کیورسیٹین انسولین ریزسٹنس کو کم کرتا ہے. یعنی باڈی میں جو انسولین کا کام ہے اس کے اوپر ریزسٹنس ڈیولپ ہو جاتی ہے، خاص طور پہ ڈائبٹیز کے پیشنٹ میں اس ریزسٹنس کو کم کرتا ہے، جس میں ڈائبٹک کے پیشنٹ کو، شوگر کے پیشنٹ کو اپنی شوگر کنٹرول کرنے میں، مینیج کرنے میں مدد ملتی ہے. اسی طرح کیورسیٹین کا ایک اور کام ہے کہ یہ آنکھوں میں جو موتیا بنتا ہے، کیٹریکٹ آ جاتا ہے، اس کو نہ بننے میں اس کی مدد دیتا ہے. کیورسیٹین باڈی میں ڈفرینٹ الرجیز کے خلاف بھی مدافعت پیدا کرتا ہے. اسی طریقے سے کیورسیٹین کا ایک کام ہے کہ نائٹرک ایسڈ کو بڑھاتا ہے ہماری باڈی میں. نائٹرک ایسڈ اٹ سیلف امیون سسٹم کا ایک پارٹ ہے، جس سے ہمارا مدافعی سسٹم بہتر ہوتا ہے. آکسیجن کی سپلائی بہتر ہوتی ہے، بلڈ ویسلز کو آکسیجن کی سپلائی بہتر ہوتی ہے، اور جب آکسیجن کی سپلائی بہتر ہوتی ہے تو پھر آپ کا بلڈ پریشر نارمل لیول پہ رہتا ہے. جب بلڈ پریشر نارمل لیول پہ رہتا ہے، آپ کے پیرامیٹرز نارمل لیول پہ رہتے ہیں، تو آپ کو کارڈیو واسکولر جو ڈیزیزز ہیں، جو دل کے امراض ہیں، جس میں MI ہے، انجائنا ہے، اس قسم کے امراض کو کم کرنے میں مدد ملتی ہے. اسی طرح کیورسیٹین کا ایک اور رول دیکھنے میں آیا ہے کہ وہ باڈی میں ڈفرینٹ قسم کی جو الرجیز ہیں ان کو کم کرنے میں مدد دیتا ہے. پیاز کا ایک اور رول ہے، پیاز میں فائبر پارٹ بھی شامل ہے جو کہ لیگزیٹیو کا کام کرتا ہے. یعنی آپ کو ایز اے قبض کشا بھی پیاز کام کرتا ہے. پیاز اب ہیومن ہیلتھ اور خاص طور پہ مینز ہیلتھ پہ کیسے کام کرتا ہے، کیسے پروڈکٹیوٹی دیتا ہے، کیسے مفید ہوتا ہے، اب ہم اس کو ڈسکس کرتے ہیں. ہماری باڈی میں ایک ہارمون ہوتا ہے جس کو ہم ٹیسٹوسٹیرون کہتے ہیں. اس کو میل ہارمون بھی کہتے ہیں، اس کو سیکس ہارمون بھی کہتے ہیں. یہ ہارمون ویسے تو میل فیمیل دونوں میں ہوتا ہے. میلز میں اس کی پروڈکشن ٹیسٹیکلز میں ہوتی ہے، اور فیمیلز میں ایڈرینلز اور اووریز میں ہوتی ہے. پیاز کے کھانے سے جو اس میں کیورسیٹین موجود ہے، فلیونائڈ، وہ پیچوٹری گلینڈ کو سٹیمولیٹ کرتا ہے. پیچوٹری گلینڈ ہمارے دماغ میں ہوتا ہے. پیچوٹری کے سٹیمولیشن سے لیوٹینائزنگ ہارمون سیکریٹ ہوتا ہے. لیوٹینائزنگ ہارمون بلڈ میں شامل ہو کے ٹیسٹیکلز تک جاتا ہے، اور ٹیسٹوسٹیرون، جس کو سیکس ہارمون، میل ہارمون کہتے ہیں، اس کی پروڈکشن زیادہ ہونا شروع ہو جاتی ہے. ٹیسٹوسٹیرون کا میں آپ کو یہ بتاتا چلوں، ایج کے ساتھ کم بھی ہونا شروع ہو جاتا ہے. ایک ریسرچ یہ بتاتی ہے کہ 40 ایئرز کے بعد ہر سال 1% ٹیسٹوسٹیرون کم ہونا شروع ہو جاتا ہے. تو اس کو پھر واٹر سورس کے طور پہ دیا جاتا ہے، اینابولک اسٹیرائڈ کے طور پہ اس کو پیشنٹس کو دیا جاتا ہے جن میں ٹیسٹوسٹیرون کی کمی ہو جاتی ہے. انجیکٹیبل کی شکل میں بھی دے سکتے ہیں اور پیلیٹس کی شکل میں بھی دے سکتے ہیں. اینابولک اسٹیرائڈ کے بہت سارے سائیڈ ایفیکٹس ہیں، لیکن اس کا ایک جو میجر ڈرا بیک ہے، وہ جب آپ اس کو واٹر سورس سے دیتے ہیں تو جو انٹرنل آرگنز اس کو بناتے ہیں کسی بھی اینابولک اسٹیرائڈ کو، تو ان کی پروڈکشن کم ہونا شروع ہو جاتی ہے، کیونکہ وہ واٹر سورس پہ ڈیپینڈنٹ ہو جاتے ہیں. اس لیے اس کا استعمال کو وائزلی اور ڈاکٹر کے مشورے سے ہی کرنا چاہیے اگر آپ کو اینابولک اسٹیرائڈ استعمال کرنے ہیں. اب اس اینابولک اسٹیرائڈ ٹیسٹوسٹیرون کا مینز ہیلتھ پہ کیا بینیفٹ ہے، یعنی کہ پیاز کا انڈائریکٹ بینیفٹ مینز ہیلتھ پہ کیا ہے. نمبر 1، یہ آپ کی ایکسرسائز ٹالرنس کو بڑھاتا ہے. آکسیجن سپلائی ٹورڈز باڈی ٹیشوز بڑھاتا ہے. چونکہ مسل اسٹرینتھ بڑھتی ہے، ایکسرسائز ٹالرنس بڑھتی ہے، تو آپ کی سیکسول ایکٹیویٹی اور لیبیڈو میں اضافہ ہو جاتا ہے. آپ کا موڈ ایلیویٹ ہوتا ہے، کوگنیٹو فنکشنز آپ کے بہتر ہونا شروع ہو جاتے ہیں، جس میں تھنکنگ ہے اور ڈیسیژن پاور ہے. اب اس پیاز کو کھانا کیسے ہے؟ اس کو کچا بھی استعمال کیا جا سکتا ہے اور کھانے میں بنا کے بھی استعمال کیا جا سکتا ہے. کچھ لوگوں کا یہاں ڈیبیٹ شروع ہو جاتی ہے کہ بوائل کرنے سے انین میں کیورسیٹین کی مقدار کم ہو جاتی ہے. ایسا نہیں ہے، اس کو کچا کھا لیں یا سالن میں بنا کے کھا لیں، دونوں کے بینیفٹس ایک جیسے ہیں. موسٹلی لوگ اس کو پریفر کرتے ہیں سلاد کی شکل میں، کیونکہ سلاد کی شکل میں یہ پیلیٹیبل بھی ہو جاتا ہے
اور خوش ذائقہ بھی ہو جاتا ہے اور ہمارے روٹین میں شامل بھی ہے۔ کن لوگوں نے اس کو نہیں کھانا؟ جن لوگوں کو گرڈ ہے، ایسڈ ریفلکس کی بیماری ہے، تیزابیت کی بیماری ہے، گیسٹرو ایسوفیجیل ریفلکس ڈیزیز اگر کسی کو ہے وہ نہ کھائیں اس کو۔ اگر کسی کو آئی بی ایس ہے، اریٹیبل باؤل سنڈروم ہے، ڈائگنوزڈ ہے، وہ نہ کھائیں اس کو۔ اور وہ لوگ جن کو انین سے الرجی ہے، پیاز سے الرجی ہے، لامحالہ وہ نہیں کھائیں گے اس کو۔ تو ایک پیاز روز کھانے سے آپ کو بہت سارے ہیلتھ بینیفٹس مل سکتے ہیں۔ اس کو اپنی زندگی کا، اپنی روٹین کا پارٹ بنا لیں۔ آج کی ویڈیو میں اتنا ہی۔ چینل پہ آنے کا شکریہ۔ اگر آپ کو ہماری انفارمیشن اچھی لگتی ہوں تو سبسکرائب کیجئے ہمارا چینل ای کلینکس @ ڈاکٹر ساجد۔